بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اربوں خربوں درود و سلام نبینا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کو حدیثوں سے قیامت کا واقعہ، حشر و نشر اور برزخ کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ قیامت کا دن صرف حساب کتاب کے لیے نہیں، اس دن اور بھی کام ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، تمام بندوں کا حساب بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا، 4 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں، اور دن ہے 50,000 سال کا۔ باقی وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہوگا۔ تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قیامت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہ حساب ہوگا نہ اعمال تولے جائیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ خادم بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ آداب الموردین کی شہر میں لکھا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں، وہ بے حساب جنتی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی انہی میں کر دیجئے۔ فرمایا، کر دیا۔ امام دارمی اپنی سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مالک جنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ محبوس ہوں گے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نا امید ہوں گے۔ عزت کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہیں، اور لواء الحمد بھی اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گا۔ ابن عبد ربہ کتاب بہجت المجالس میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن صراط کے پاس ایک ممبر بچھایا جائے گا، پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے زینے پر کھڑا ہوگا اور ندا کرے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک دروگائے دوزخ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دوں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابوبکر صدیق کے سپرد کر دوں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے زینے پر کھڑے ہو کر پکارے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، جس نے مجھے پہچانا اس نے جانا، اور جس نے نہ جانا تو میں رضوان دروگائے جنت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابوبکر کے سپرد کر دوں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع اموی کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نزول فرمائیں گے، 2 کپڑے رنگے ہوئے پہنے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے بالوں سے پانی ٹپکنے لگے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی جھڑنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر نگف نامی ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کے نتنوں میں گھس جائے گا، صبح کو سب مرے پڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر 35 سال دنیا میں قیام فرمائیں گے، اس عرصے میں وہ نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی، پھر وفات پا کر میرے مقبرے میں دفن کیے جائیں گے۔ ان کی قبر ابوبکر اور عمر کی قبروں کے بیچ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو 7ویں زمین کے نیچے سے اس حالت میں لایا جائے گا کہ ان کے چاروں طرف فرشتوں کی 70 صفیں ہوں گی، ہر صف کی تعداد جن اور انسان کی تعداد سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ فرشتے اس کے لگامیں کھینچتے ہوں گے۔ جہنم کے 4 پاؤں ہوں گے، ایک سے دوسرے پاؤں میں 1,00,000 برس کا فاصلہ ہوگا، اور 30,000 سر ہوں گے، ہر سر میں 30,000 منہ، ہر منہ میں 30,000 دانت، ہر دانت 30,000 بار کوہ احد سے بڑا، اور ہر منہ میں 2 ہونٹ، ہر ہونٹ کی چوڑائی دنیا کے برابر ہوگی، ہر ہونٹ میں لوہے کی ایک زنجیر، ہر زنجیر میں 70,000 حلقے ہوں گے، ہر حلقے کو بہت سے فرشتے تھامے ہوں گے۔ اس حالت میں جہنم کو عرش کے بائیں جانب لا کر رکھیں گے۔ دلائل الاخبار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ملک حجاز میں ایک آگ نکلے گی کہ اس کی روشنی سے شہر بصرہ کی پہاڑیاں روشن ہوں گی۔ مدینہ منورہ کے متصل ایک آگ بطور شہر کے زمین سے نکلی، ایک مدت تک رہیں پھر غائب ہو گئیں۔ ابن ابی شیبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دوزخی ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا،
اور جب اس کا چمڑا گل سڑ کر گر پڑے گا تو وہ پھر ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ گلدستہ طریقت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ میثاق ازل کا عہد نامہ سنگ اسود یعنی حجر اسود میں محفوظ ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پتھر اس طرح آئے گا کہ اس کی آنکھیں، زبان، منہ وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہوگا کہ اس کے کباب جنتیوں کو کھلائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح مرتبے کے مطابق الگ الگ جگہوں پر رہتی ہے، کچھ کی قبر پر، کچھ کی چاہے زمزم میں، کچھ کی آسمان اور زمین کے بیچ، کچھ کی پہلے، دوسرے اور ساتویں آسمان تک، کچھ کی آسمانوں سے بھی بلند، اور کچھ کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں، اور کچھ کی اعلیٰ علیین میں۔ کافروں کی روحیں کچھ کی مرگٹ یا قبر پر، کچھ کی چاہے برہوت میں جو یمن میں ایک نالہ ہے، کچھ کی پہلی، دوسری اور ساتویں زمین تک، کچھ کی اس سے بھی نیچے سجیین میں۔ دجال کی پیشانی پر حاذا کافر لکھا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ قیامت کے قریب ایک دھواں مشرق سے مغرب تک 40 دن تک چھایا رہے گا۔ اس کے اثر سے مومنین پر زکام کسی کیفیت طاری ہوگی اور کافروں کو نشہ چڑھ جائے گا۔ ان کے ناک، کان اور منہ سے دھواں نکلے گا۔ دابۃ الارض مکے میں صفا پہاڑی کے پاس سے نکلے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی، جس سے مومن کی پیشانی پر حاذا مومن اور کافر کے ماتھے پر حاذا کافر کی مہر لگائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کی جامع اموی کے سفید مینارے کے قریب نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ محشر کے دن کچھ لوگ بنا ہاتھ پاؤں کے قبروں سے نکلیں گے، یہ پڑوسی کو ستانے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ سور کی صورت میں اٹھیں گے، یہ نمازوں میں سستی کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ قبر میں خون تھوکتے ہوئے اٹھیں گے، یہ لوگ خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ قبروں سے سوجے پھولے ہوئے اٹھیں گے، یہ خدا سے نہ ڈرنے والے ہوں گے جو انسانوں کے ڈر سے گناہوں کو چھپایا کرتے تھے اور اسی حالت میں مر گئے تھے۔ کچھ لوگ گدی اور گلا کٹے ہوئے نکلیں گے، یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے منہ میں زبان نہ ہوگی اور منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا، یہ لوگ سچی گواہی چھپانے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ سر جھکائے قبروں سے نکلیں گے اور ان کے پاؤں سر پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زنا کرتے کرتے بنا توبہ کیے مر گئے تھے۔ کچھ لوگ قبر سے کوڑی اور جزامی ہو کر اٹھیں گے، یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ کالے، آنکھیں کرنجی اور پیٹ میں آگ بھری ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی ناحق یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ ایسے لوگ قبروں سے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، یہ لوگ پل صراط سے کوندتی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ لوگ نیک عمل کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے اور توبہ کے بعد مرنے والے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ اس حالت میں قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کا دل بھی اندھا ہوگا اور آنکھیں بھی، دانت بیل کے سینگ کے برابر ہوں گے، ہونٹ سینے پر اور زبان پیٹ یا ران پر پڑی ہوگی، یہ شراب پینے والے لوگ ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سود کھانے والے سے زیادہ کسی پر عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں ان میں بازاروں کا مندہ، بارش کی کمی، سود خواری، حرامی بچوں کی زیادتی، دولت مندوں کی تعظیم، مسجدوں میں فاسقوں کا شور و گل اور بروں کا اہل حق پر غلبہ شامل ہے۔ جب تک 4 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا، بندہ خدا کے سامنے کھڑا رہے گا۔ پہلا، عمر کا کس چیز میں فنا کی، دوسرا جسم کا کہ کس مشغلے میں بوڑھا کیا، تیسرا علم کا کہ پڑھ لکھ کر کیا عمل کیا، اور چوتھا مال کا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح کی بلاؤں میں گرفتار کرے گا۔ پہلی، کمائیوں میں برکت نہ رہے گی، دوسری، ان پر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط فرما دے گا، اور تیسری، دنیا سے بے ایمان اٹھیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 جماعتوں میں جنگ عظیم رونما نہ ہو جائے، حالانکہ دونوں کا وعدہ ایک ہی ہو، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال دنیا میں نہ آ چکے، جن میں ہر ایک یہ کہتا ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف دے گی، قیامت کے دن اس کی زبان 70 ہاتھ کی ہو کر گدی کے پیچھے لگ جائے گی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند کو اپنی زبان درازی کے کارن ستائے گی وہ خدا کی لعنت، اس کے غضب اور تمام فرشتوں کی لعنت اور آدمیوں کی پھٹکار میں گرفتار رہے گی۔ 3 شخص دوزخ کی تہہ میں ڈالے جائیں گے، پہلا مشرک، دوسرا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا، اور تیسرا ماں باپ کا نافرمان۔ دجال لعین شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، باقی دن جیسے ہوتے ہیں اسی قدر۔ غیبدہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جانور حریش نامی جو بچھو کی نسل سے ہے جہنم سے نکلے گا۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہوگی اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے، اے حریش کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ جواب دے گا، محشر کے میدان کی طرف۔ جبریل علیہ السلام پوچھیں گے، تجھے کس کی تلاش ہے؟ وہ کہے گا 5 طرح کے آدمیوں کی، ایک بے نمازی، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرا ماں باپ کا نافرمان، چوتھا شرابی، اور 5واں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ آخرت میں حق بہ کا حساب ہے، ایک حق بہ وہاں 80 برس کا ہوگا، ایک برس 360 دن کا، اور ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ اس طرح ایک حق بہ حساب میں بہت زیادہ کروڑ برس کا ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور دین کی فقط رسم اور قرآن کا فقط درس باقی رہ جائے گا۔ مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی مگر حقیقت میں اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے کے علماء سب سے زیادہ شریر ہوں گے، فتنے انہی سے نکل کر انہی کی طرح پلٹ جائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ محشر کے دن تمام مخلوقات بیت المقدس کے متصل ایک مقام پر جمع ہوگی جس کا نام ساحرہ ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ عرصہ قیامت میں 120 صفیں ہوں گی، ہر صف کی لمبائی 40,000 برس اور چوڑائی 20,000 برس کی ہوگی۔ ان میں مومنوں کی 3 صفیں ہوں گی اور باقی کافروں کی۔ روایتوں میں ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھ کر 40 برس تک اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، وہاں کھانا پینا بولنا بیٹھنا کچھ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو قبروں سے اٹھائے گا تو فرشتے مومنین کی قبروں پر آ کر ان کے سروں کی مٹی پوچھیں گے، اور سجدے میں جو انگ زمین پر لگتے ہیں ان کے علاوہ جسم کی ساری مٹی جھاڑ دیں گے۔ پیشانیوں سے مٹی کا اثر زائل نہ ہوگا۔ اس وقت ندا ہوگی، اے فرشتو، یہ قبر کی مٹی نہیں ہے بلکہ یہ سجدوں کی ہے، ان کو چھوڑ دو تاکہ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں اور دیکھنے والے سمجھ لیں کہ یہ میرے خادم اور بندے ہیں۔ سفارشی کی تلاش کے وقت انبیاء کرام ایک جگہ نہ ہوں گے، الگ الگ مقامات پر ہوں گے۔ 1000 سال تک لوگ انہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ 1000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلے گا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شفاعت طلب کرتے ہوئے اپنی درخواست پیش کریں گے۔ قیامت کے دن خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ اکرام کے مختلف جھنڈے ہوں گے، مومن ان جھنڈوں کے نیچے رہیں گے۔ چنانچہ صدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے، عادلین فاروقی جھنڈے تلے، تمام سخی داتا لوگ عثمانی جھنڈے تلے، تمام شہید حیدری جھنڈے تلے، فقہا حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے تلے، تمام زاہدین حضرت ابو ذر غفاری کے پرچم تلے، تمام فقراء و مساکین حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے، ہر قاری ابی بن کعب کے پرچم کے سائے میں، تمام مؤذن حضرت بلال کے جھنڈے تلے، اور تمام مظلومین سیدنا امام حسین کے پرچم تلے جمع ہوں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قیامت کے دن سارے مومن اور کافر ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، پھر چھانٹ کر دی جائے گی۔ مومن عرش کے دائیں طرف اور کافر بائیں طرف رکھے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمیشہ 300 ولی رہیں گے جن کے دل آدم علیہ السلام کے قلب پاک کی طرح ہوں گے، اور 40 قلب موسیٰ علیہ السلام پر، 7 قلب ابراہیم علیہ السلام پر، 5 قلب جبریل علیہ السلام پر، 3 قلب میکائیل علیہ السلام پر، اور 1 قلب اسرافیل علیہ السلام پر۔ جب اس ایک کی وفات ہوگی تو ان 3 میں سے ایک یہاں قائم ہو جائے گا، اور 5 میں سے ایک ان 3 میں، اور 7 میں سے ایک ان 5 میں، اور 40 میں سے ایک ان 30 میں داخل ہو کر یہ گنتی پوری رکھیں گے۔ ان کے طفیل بلائے دفاع ہوتی رہے گی۔ روح البیان میں ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 40 ابدال، 7 امین، 3 خلفاء اور 1 قطب عالم ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی اور باقی 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔ انسان کی زندگیاں 3 ہیں، دنیاوی زندگی جو پیدائش اور قبر کے بیچ ہے، برزخی زندگی جو مرنے سے سور پھونکے جانے تک ہے، اخروی زندگی جو سور پھونکے جانے سے عبدالآباد تک ہے۔ دوزخ کی آگ نہ تو مومن کے دل پر اثر کرے گی اور نہ اس کے ان انگوں پر جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں۔ مومن کے گناہوں کا حساب چھپوا لیا جائے گا۔ ذلت اور رسوائی کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ کافروں کے نادان دیوانے جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے وہ دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ کچھ جانور جنت میں جائیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، عیسیٰ علیہ السلام کا خچر، اصحاب کہف کا کتا، وہ بھی جزا کے لیے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے ساتھ رہنے اور خدمت کے صلے میں۔ مومن جنات کی جزا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائیں، وہ مٹی کر دیے جائیں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 500 برس بعد قیامت قائم ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تفسیر نعیمی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے تمہارے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے جس طرح چٹائی کا ایک ایک تنکا کر کے تمہارے سامنے ڈال دیا جائے، یعنی ایک کے بعد ایک ہوتے رہیں گے۔ اس زمانے میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے دل سفید پتھر کی طرح ہوں گے اور دوسرے وہ جن کے دل مٹی کے کالے کوجے کی طرح ہوں گے، جن کو اوندھا کر دیا جائے۔ انہیں اچھائی کی تمیز نہ رہے گی، بری بات کو برا نہ سمجھیں گے، بلکہ جو چیز ان کی خواہش کے مطابق ہوگی اسی کی پیروی کو اچھا خیال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے، بخل اور حرص کی کثرت ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرص کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل کرنا، یعنی قتل کثرت سے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاتل کے قتل کرنے اور مقتول کے قتل ہونے کی وجہ معلوم نہ ہوگی اس وقت دنیا فنا ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا خوف ہے، اور یہ بھی خوف ہے کہ جب میری امت میں تلوار اٹھ گئی تو قیامت تک پھر نیچے نہیں ہو سکتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم یا تو میرے ہمراہی بھول گئے یا بھولے میں جان ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انت تک 300 فتنوں تک کا ذکر ہمارے سامنے بیان فرمایا تھا۔ اگر ان فتنوں میں کسی فتنہ پرور شخص کا ذکر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام ہمراہیوں اور اس کے ماں باپ کا نام بتا دیا اور قبیلے کا بھی پتہ بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے اور جب تک تم میں مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ صدقہ دینے والے کو صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے، اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک لوگ اونچی عمارتیں نہ بنانے لگیں اور آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے تو یہ کہے افسوس اس شخص کی جگہ میں ہوتا، اور جب تک قیامت نہ آئے گی کہ سورج مغرب سے نہ نکلے، اور جب مغرب سے سورج نکلے گا اور لوگ اس کی یہ حالت دیکھیں گے تو لوگ ایمان لائیں گے، لیکن یہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی ذات کو ایمان لانا مفید نہ ہوگا بشرطے کہ پہلے سے ایمان نہ لائے ہوں اور ایمان کی حالت میں کسی بھلائی کو حاصل نہ کیا ہو۔ لیکن پھر قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ 2 شخصوں نے کپڑا کھولا ہوگا لیکن وہ اس کپڑے کو فروخت نہ کر سکیں گے، نہ تہ کر سکیں گے کہ قیامت ہو جائے گی، اور کسی نے اونٹنی کا دودھ دہا ہوگا لیکن وہ اس کو پی نہ سکے گا کہ قیامت ہو جائے گی، اور کوئی شخص جانوروں کے حوض کو لیپتا ہوگا لیکن جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کسی شخص نے منہ میں ڈالنے کو لقمہ اٹھایا ہوگا لیکن وہ نہ کھا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک چمڑے کے خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے وہ چیزیں شمار کر لینا: 1 میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر لوگوں میں ایسی وبا کا پھیل جانا جسے بکریوں میں پھیل جاتی ہے، پھر مال کا اس کثرت سے ہونا کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں تو وہ اس سے ناخوش ہوگا، پھر ایسے فتنے کا واقع ہونا
جس سے عرب کا کوئی مکان خالی نہ رہے گا۔ پھر تم لوگوں میں اور رومیوں میں صلح ہوگی۔ جس وقت وہ تمہارے پاس اجرے کے واسطے آئیں گے تو 80 نشانوں یعنی جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، ہر نشانی کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بہت کثرت سے ہوگی، زنا اور شراب نوشی کی بہتات ہوگی، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی حفاظت کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک فرات نہر میں سے سونے کا پہاڑ نہ ظاہر ہو جائے اور اس خزانے پر آپس میں قتل اور غارت گری نہ شروع ہو جائے، یہاں تک کہ 100 آدمیوں میں سے ایک باقی رہے اور ان میں سے ہر شخص کا خیال ہو کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، یعنی 1 سال 1 ماہ کے برابر، اور مہینہ 1 ہفتے کی طرح، اور 1 ہفتہ 1 دن کی طرح، اور 1 دن 1 گھڑی کی طرح، اور 1 گھڑی آگ بھڑکنے کی طرح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غنیمت کے مال کو دولت خیال کیا جانے لگے اور امانت کو غنیمت شمار کیا جانے لگے اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے اور علم کو دنیا کے واسطے حاصل کیا جائے اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی اور اپنے دوستوں سے خلوص اور باپ سے دوری اور مسجدوں میں خوب زور سے آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں اور قوم کے سردار فاسق ہو جائیں اور ذلیل شخص چودھری بن جائے اور ناچ گانے اور شراب کی کثرت ہو اور اس امت کے آخری لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہیں، تو اس وقت ایک سرخ رنگ کی آندھی اور زلزلے اور زمین کے اندر دھسنے اور صورتوں کے بگڑنے اور پتھر برسنے اور اس کے علاوہ بہت سی نشانیوں کے ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے کا انتظار کرنا، کیونکہ پھر یہ نشانیاں ایسے واقع ہوں گی جسے کوئی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے لگاتار گرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی جو نشانی قیامت کی ہوگی وہ مغرب سے سورج کا نکلنا ہے، پھر چاشت کے وقت دابۃ الارض کا نکلنا، اور جو نشانی پہلے ہوتی جائے گی اس کی بہن بھی اس کے پیچھے قریب ہوتی جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ فرمایا، عرش کے قریب جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ سجدہ کرے اور سجدہ قبول نہ ہو، اجازت کا خواہ ہو اور اجازت نہ دی جائے، بلکہ حکم ہو کہ جا، جہاں سے تو آیا ہے ادھر ہی پلٹ جا، لہٰذا سورج مغرب کی سمت سے نکلے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، فرمایا آفتاب کا استقرار عرش کے نیچے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کے بال گھنگریالے ہیں، اس کے ہمراہ آگ ہے اور آگ باغ ہے، جو آگ ہے وہ حقیقت میں جنت ہے اور جو باغ ہے وہ حقیقت میں آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دجال کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جس شخص کو دجال کا زمانہ ملے تو سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ کر پھونکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال شام اور عراق کے ایک راستے میں سے نکلے گا، وہ دائیں بائیں فساد کرتا پھرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ ارشاد فرمایا، 40 روز تک، ایک دن 1 سال کا ہوگا اور 1 روز 1 ماہ کا اور 1 دن 1 ہفتے کا اور باقی دن اپنے معمولی طریقے پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمیں 1 وقت کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس میں اندازہ کر کے پڑھنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زمین میں چلنا پھرنا کس صورت میں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا اڑا کر لاتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا، یہ لوگ اس کے قول پر ایمان لے آئیں گے، تب وہ آسمان سے کہے گا کہ پانی برسا، وہ پانی برسائے گا اور زمین اس کے حکم سے سبزہ اگائے گی۔ اس وقت ان کے مویشی خوب موٹے تازے
कोखे भरे हुए मोटे थन वाले होकर आएंगे। फिर वह एक कौम के पास आएगा, लेकिन वह लोग उसकी बातों को उसके मुंह पर मार देंगे। वह वहां से वापस चला आएगा, लेकिन यह लोग सुबह तक मुफलिसी की हालत में हो जाएंगे। दज्जाल एक वीराने में आकर कहेगा कि अपने खजाने निकाल। वह अपने खजाने निकाल देगा। यह खजाने उसके पीछे पीछे शहद के मक्खियों की तरह चलेंगे। वह फिर एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जो जवानी में भरा होगा, उसको तलवार मार कर 2 टुकड़े कर देगा। फिर उसे आवाज़ देगा। वह शख्स हंसता हुआ उसके पास आएगा। उस वक्त उसके चेहरे पर बहुत रौनक होगी, गर्ज़े यह कि ऐसे काम करता फिरेगा। कितने में अल्लाह ताला हज़रत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को रवाना फरमाएगा। वह दमिश्क के मिस्री की जानिब से सफ़ेद मीनारे पर जर्द रंग के कपड़े पहने हुए 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। उनके सर से पानी के कतरे गिरते होंगे। जिस वक्त सर झुकाएंगे तो पसीने की तरह उनके सर से पानी टपकेगा, और जब वह सर उठाएंगे तो मोती और चांदी के दानों की तरह वह कतरे गिरेंगे। जिस काफिर को उनकी सांस पहुंचेगी वह फौरन मर जाएगा। उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। वह आकर दज्जाल को तलाश करते करते बाप के करीब घेर लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी कौम आएगी जिसको अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितने से महफूज रखा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कौम के चेहरों पर शफकत से हाथ फेरेंगे और उनके सामने जन्नत के दर्जों का बयान फरमाएंगे। यह लोग उसी हालत में होंगे कि अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को वही होगी कि मैं अपने ऐसे बंदों को निकालता हूँ जिनसे लड़ाई की किसी शख्स को ताकत नहीं, लिहाजा तुम मेरे इन बंदों को लेकर कोहे तूर पर महफूज हो जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमराइयों को लेकर कोहे तूर पर महसूर हो जाएंगे। तब अल्लाह ताला याजूज माजूज को बाहर निकालेगा और वह हर मकाम से दौड़ पड़ेंगे। पहले अव्वल गिरोह का गुजर दरियाए तबरी पर होगा। यह उसका तमाम पानी पीकर खुश्क कर देंगे। फिर उस मकाम पर दूसरे गिरोह आएंगे और कीचड़ देखकर कहेंगे कि शायद इस जगह पर पहले कभी पानी था। यह कहकर आगे को रवाना हो जाएंगे और जबल अहमर के करीब पहुंचेंगे। यह बैतुल मुकद्दस का पहाड़ है। और फिर आपस में कहेंगे कि जो लोग ज़मीन पर आबाद थे उन्हें तो हमने फना कर दिया, अब हमें चाहिए कि आसमान वालों को भी कत्ल कर डालें। लिहाजा वह अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला उन्हें दिखाने को वह तीर खून में रंग देगा। इस पूरे अरसे में ईसा अलैहिस्सलाम और आपके अमराही तूर में महसूर रहेंगे, यहाँ तक कि एक बकरी की सिरी भी उनके वास्ते 100 असरफियों से ज़्यादा बेहतर साबित होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की कौम पर बीमारी मुसल्लत फरमाएगा जो गर्दन में पैदा होगी, और सुबह के वक्त सब ऐसे मरे हुए होंगे जिसे एक आदमी मर जाए। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ कोहे तूर से नीचे तशरीफ़ लाएंगे। उस वक्त उनको बारिश भर ज़मीन भी बदबू और चर्बी से खाली नहीं मिलेगी। तब वह अपने साथियों समेत अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ से ऐसी चिड़िया रवाना फरमाएगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊँटों की तरह होंगी। यह चिड़िया लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह ताला चाहेगा फेंक देंगी। मुसलमान उनके तीर कमान 7 बरस तक इस्तेमाल करेंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश नाजिल फरमाएगा कि मिट्टी का कोई मकान और उनका खेमा टपके बिना न रह सकेगा। वह बारिश ज़मीन को आईने की तरह साफ कर देगी। उस वक्त ज़मीन को हुक्म होगा कि वह अपनी बरकतें जाहिर कर दे और जो फल तुझ में मौजूद हो सब उगा दे। वह वक्त ऐसी बरकत का होगा कि एक अनार को पूरी जमात खाएगी और उसके छिलके के साए में रह सकेंगे। इसी तरह दूध में भी बड़ी बरकत होगी। चुनांचे एक ऊँटनी का दूध एक बड़ी जमात को काफ़ी होगा और एक बकरी का दूध एक छोटी जमात को। यह लोग ऐसी हालत में बसर करते होंगे कि अल्लाह ताला एक ऐसी पाकीज़ा हवा महबूस फरमाएगा कि वह हर मोमिन के बगल में पहुंचकर उनकी रूहें कब्ज़े कर लेगी और शरीर लोग रह जाएंगे जो औरतों से ऐसी सोहबत करेंगे जिसे गधे करते हैं। इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम हो जाएगी। तफसीर नईमी के अंदर यह बात लिखी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल निकलेगा तो एक मोमिन उसकी तरफ मुतवज्जो होगा। पहले उस शख्स से दज्जाल के कुछ हथियार बंद मुहाफिजों की मुलाकात होगी। वह उस शख्स से पूछेंगे कहाँ का इरादा है। यह कहेगा उस शख्स के पास जा रहा हूँ जिसके खुरूज की धूम मची हुई है। वह कहेंगे हमारे रब पर ईमान क्यों नहीं ले आते। यह कहेगा मेरा रब पोशीदा है जो मैं उस खबीस पर ईमान लाऊं। दज्जाल के मुहाफिजीन यह सुनकर आपस में कहेंगे इसे कत्ल कर डालो। दूसरे आपस में कहेंगे क्या तुम्हारे खुदा ने यह नहीं कहा है कि हमारी इजाज़त के बिना किसी को कत्ल न करना। वह लोग उस मोमिन को दज्जाल के पास लाएंगे
جب وہ مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا یہی وہ دجال ہے جس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال اسے زخمی ہونے کا حکم دے گا، اسے زخمی کر دیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا اس کو مارو، تب اسے لٹا کر ماریں گے۔ دجال کہے گا ابھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ کہے گا تو مسیح کذاب ہے۔ دجال حکم دے گا اسے آرے سے چیر ڈالو۔ اس وقت اسے آرے سے چیر ڈالا جائے گا اور 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ سے گزرے گا اور کہے گا اٹھ جا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ کہے گا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا اور بھی پکا یقین ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ مومن کہے گا لوگو اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکے گا۔ اس وقت دجال اس مومن کو ذبح کرنے کے ارادے سے آئے گا تو اس کی گردن تانبے کی طرح ہو جائے گی اور اس کو کسی طرح اس مومن کو ذبح کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ تب دجال اس کے ہاتھ پاؤں پکڑوا کر اسے آگ میں پھینکوا دے گا۔ لوگ تو خیال کریں گے کہ اسے آگ میں پھینکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا شہید شمار کیا جائے گا۔ تفسیر نعیمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ہمراہ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، ان کا لباس ریشمی چادروں کا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں مسیح دجال کا خوف داخل نہ ہوگا۔ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا جس کے کندھوں کے بیچ 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ زمین پر 70 ہاتھ کھڑا ہو جائے گا اور لگام کی طرح لوگوں کے ہونٹوں تک پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص آواز دے گا اے جنت والو اب موت نہیں ہے، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے۔ حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اونٹنی ازبا پر سوار ہوں گی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف رکھیں گے کہ اس روز سب نبی رسولوں سے الگ خاص مقام آپ کو ہی عطا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب میرے غلاموں کے لیے پلسرات کی راہ کی 15,000 برس کی ہے، اتنی مختصر کر دے گا کہ پلک جھپکتے گزر جائیں گے یا جیسے بجلی کوند گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ اسی میں دفن کیا جائے گا۔ میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے ہیں، اسی میں دفن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا دن 50,000 سال کا ہے، میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کی عمریں کم کی تاکہ دنیا کی مکاریوں سے جلد خلاصی پا جائیں، گناہ کم ہوں اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک جلد پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان، اولاد، مال اور آدمیوں کو بد دعا نہ دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت میں 4 طرح کی گواہیاں ہوں گی، ایک فرشتوں کی، دوسری نبی و رسولوں کی، تیسری امت محمدیہ کی، اور چوتھی آدمی کے اپنے شریر کے انگوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمیوں میں لگائی بجھائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں آگ مسلط کر دے گا جو قیامت تک جلتی رہے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عمر بھر میں ایک بار غیبت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک خدا کی رحمت سے دور کرے گا، دوسرے فرشتے اس سے دور رہیں گے، تیسرے جان مشکل سے نکلے گی، چوتھے دوزخ کے قریب ہو جائے گا، پانچویں جنت سے دور رہے گا، چھٹے قبر کا عذاب سخت ہوگا، ساتویں عمل نابود ہو جائیں گے، آٹھویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس سے ایذا ہوگی، نویں اس پر خدا کا غصہ ہوگا، دسویں قیامت کے دن
جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت وہ مفلس رہ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے، ادھر کی ادھر لگانے والے، نیکوں میں عیب تلاش کرنے والے قیامت کے دن کتوں کی صورت میں اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی کھڑکیاں ہیں جن کا باہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے باہم ملنے جلنے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حال جب یہ ہو جائے کہ وہ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑ سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر عام عذاب بھیجتے دیر نہیں لگتی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے نپٹنے والا میں خود ہوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میری قسم کھا کر کسی کو زبان دی اور پھر وعدے سے مکر گیا، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور کو اجرت پر بلایا اور اس سے پورا کام لینے کے بعد بھی اسے اس کی مزدوری نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم عادتوں والے ہیں، جو الفت رکھتے ہیں اور الفت سکھاتے ہیں، اور مہربانی کرنا، محبت کرنا، بہادری دکھانا، چشم پوشی کرنا، عیب چھپانا، دوسروں کی خطا سے درگزر کرنا، صبر کرنا، راضی رہنا، بشاشت و بردباری، تواضع، خیر خواہی، شفقت، کرم، جواں مردی، مروت، دوستی، آہستگی، عفو، گناہ سے درگزر، سخاوت، جود و وفا، حیا، تکلف، کشادہ روی، تمکین، وقار، رحم، جو دوسروں کو دے اسے حقیر جاننا اور دوسروں سے ملے اسے بڑا سمجھنا، ان کی عادتوں میں داخل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میں اپنے بندے کے لیے 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ میں خوف دیتا ہوں تو قیامت کے دن امن میں رکھوں گا، اور دنیا میں امن دیتا ہوں تو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ عذاب روح پر ہوتا ہے، بدن پر نہیں۔ کچھ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ عذاب کا تعلق روح اور بدن دونوں سے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ میت میں اس قدر حیات کا مادہ پیدا کر دے کہ وہ عالم اور عیش کا مزہ چکھ سکے، اور اس کے بدن میں وہ روحیں نہ ڈالے جسے دوبارہ نکالنا پڑے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ سوال روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ میت کے بدن میں وہ روح ڈالی جاتی ہے جو دنیا میں تھی، اور اسے اٹھا کر سوال کیا جاتا ہے۔ کچھ کا قول ہے کہ فقط سینے تک روح ڈالی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ روح کفن اور جسم کے بیچ رہتی ہے۔ اہل علم کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ آدمی قبر کے عذاب کا اقرار کرے، لیکن اس کی کیفیت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبروں سے اٹھتے وقت 3 فرقوں سے فرشتے مصافحہ کریں گے، ایک شہید، دوسرے رمضان میں عبادت کرنے والے، تیسرے عرفے کے دن روزہ رکھنے والے۔ حدیث میں ہے کہ 10 آدمیوں کو زمین نہیں کھاتی، نبی کو، غازی کو، عالم کو، شہید کو، قرآن کے حافظ کو، مؤذن کو، نفاس میں مرنے والی عورت کو، مظلوم کو، مقتول کو، اور جمعے کے دن یا رات میں مرنے والے کو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے تو شیطان کے لیے آگ کا ممبر بچھایا جائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا تاج سر پر رکھا جائے گا، آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، پھر حکم ہوگا کہ اس ممبر پر چڑھ کر دوزخیوں کو خطاب کرے۔ چنانچہ شیطان ممبر پر چڑھ کر دوزخیوں کو پکارے گا، تمام دوزخی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ شیطان خطبہ پڑھے گا، اے کافرو اور منافقو، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ پہلے تم سب مرو گے، پھر زندہ ہو کر محشر کے میدان میں جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک دوزخی۔ تمہیں گمان تھا کہ ہم ہمیشہ دنیا میں ہی رہیں گے، مجھے تم پر حکومت حاصل نہ تھی، فقط وسوسے ڈالا کرتا تھا، تم میرے کہنے میں آ گئے، یہ گناہ میرا نہیں تمہارا ہے، مجھے برا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ تم نے خالق کل یعنی اللہ رب العزت کی عبادت نہ کی۔ آج نہ میں تم کو عذاب الہی سے بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھ کو۔ میں آج تم سے بیزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹکرایا ہوا ہوں۔ دوزخی یہ خطبہ سن کر شیطان پر لعنت بھیجیں گے، اور فرشتے آگ کے نیزے مار مار کر اسے ممبر پر سے اتار دیں گے اور دوزخ میں گرا دیں گے۔ اس کے بعد شیطان اپنی جماعت کے ساتھ ہمیشہ اسفل السافلین میں رہے گا،
اور فرشتے ندا کریں گے کہ اب نہ تم کو موت ہے نہ راحت، ابد آباد تک دوزخ میں ہی پڑے رہو۔ حشر کے دن رب تبارک و تعالیٰ ندا فرمائے گا کہ شیطان ملعون کہاں ہے؟ چنانچہ شیطان حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ الہی تو حاکم اور عادل ہے، میرے لشکریوں، مؤذنوں، قاریوں، مصاحبوں، وزیروں، فقیہوں، خزانچیوں، تاجروں، نقارچیوں، حاشیہ نشینوں کو میرے حوالے کر دے۔ حکم ہوگا اے ذلیل، تیرا لشکر کیسا؟ عرض کرے گا حریص لوگ میرے لشکری، خوش آواز میرے مؤذن، گویے میرے قاری، بدن کو گودنے اور گدوانے والے میرے مصاحب، مصیبت زدوں پر ہنسنے والے اور مزے کے کھانے چکھنے والے میرے فقیہ، نشے کی چیزیں کھانے پینے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے میرے خزانچی، ساج بیچنے والے میرے تاجر، دف اور طبلہ بجانے والے میرے نقارچی، شراب کے لیے انگور کی کھیتی کرنے والے میرے حشیہ بردار ہیں۔ اس کے بعد ایک اژدہا نکلے گا جس کی گردن 70 برس کی راہ جتنی لمبی ہوگی، اور وہ ان سب کو جمع کر کے دوزخ کی آگ کی طرف ہانک دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے بیٹھنے کو قیامت کے دن ممبر بچھایا جائے گا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، جبکہ وہ پیغمبروں اور شہیدوں میں سے نہ ہوں گے، مگر پیغمبر اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا خدا کے واسطے دوستی رکھنے والے اور خدا کے واسطے ملاقات کرنے والے، خدا کے لیے باہم اٹھنے بیٹھنے والے۔ بڑے دجال کی ایک آنکھ اور ایک پلک بالکل نہ ہوگی، بلکہ وہ جگ بالکل ہموار ہوگی، اس کی پیشانی کے بیچوں بیچ کافر لکھا ہوگا جسے صرف ایمان والے پڑھ سکیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت 7، 8 یا 9 سال کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص جہزہ نامی یمن کے رہنے والے آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ دابت الارض صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا، چہرے میں آدمی سے، گردن میں اونٹ سے، دم میں بیل سے، سورین میں ہرن سے، سینگ میں 12 سنگے سے، ہاتھوں میں بندر سے اور کانوں میں ہاتھی سے ملتا جلتا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ قیامت کے قریب حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن مجید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول کے بعد امت محمدیہ کی تعظیم کی جہت سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دم عیسیٰ کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک سانس بھی پہنچے گی، اور جس کافر تک پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ان کی تمام اولاد میں سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے نام پر نہ ہوگی، چنانچہ انہیں ابو محمد کہا جائے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جو ہمارے گروہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گی، حالانکہ وہ ہمارے گروہ میں نہ ہوں گے۔ ان کا ایک برا لقب ہوگا، لوگ ان کو رافضی کہیں گے۔ جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کر ڈالنا، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ بستان فقی ابو اللیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جس کو رافضی کہا جائے گا، وہ لوگ حقیقی اسلام چھوڑ دیں گے، البتہ زبان سے نام اسلام لیں گے، بس تم لوگ انہیں قتل کر ڈالنا، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید نے ان لوگوں کو اسی حدیث شریف کے تحت قتل کرایا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے روز یہ فرمان ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو جنت میں بھیجیں گے اور ایک شخص کو دوزخ میں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اور اس سے بھی قریب موت، واجب توبہ ہے اور گناہ سے دور رہنا اس سے بھی زیادہ واجب، عجیب دنیا ہے اور دنیا کا طالب اس سے بھی عجیب، قبر میں داخل ہونا مشکل ہے مگر اس سے بھی مشکل ہے قبر میں بنا توشے کے جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان جب اپنے گھر کو لوٹے گا تو اس کے جوتے اور کوڑا بتائے گا کہ تمہارے گھر سے جانے کے بعد گھر والوں نے کیا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کی خوش اخلاقی ہوگی۔ قبر کا حساب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا، پچھلی امتوں میں نہ تھا، نہ ان سے اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ علماء دنیا کا تعویذ ہے، علماء کے اٹھنے سے اسلام اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دنیا میں دو کام نہ ہو لیں، غنیمت پر خوشی نہ رہے اور میراث کی صحیح تقسیم نہ ہو۔ روایت ہے قیامت زمین فلسطین میں قائم ہوگی، مگر اس دن وہ زمین یہ نہ ہوگی بلکہ سفید چاندی کی سی ہوگی اور روشنی تجلت الہی کی ہوگی، نہ کہ چاند سورج کی۔ سارے بندوں کا حساب ہوگا، کچھ بندے بنا حساب کے ہی بخشے جائیں گے۔ جن کا حساب ہوگا انہی کے اعمال کا وزن ہوگا، جن کا حساب نہیں ہوگا ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، نہ انہیں معافی دی جائے گی، بلکہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ لوگ بڑے نقصان اور خسارے میں گرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخر سے اپنا لباس لٹکا کر چلنے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 8 سال سے 70 سال تک رہے گی اور اس سے زیادہ عمر والے آدمی بہت کم ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے قلیل رزق پر راضی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قلیل عمل پر راضی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد فرات نہر میں سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، جو شخص اس وقت میں موجود ہو اسے خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار 1000 برس تک دوزخ کی آگ میں جل کر پکاریں گے، یا اللہ، پھر 1000 برس کے بعد ندا کریں گے، یا قیوم، پھر 1000 برس کے بعد کہیں گے، یا رحمان، پھر 1000 برس کے بعد چلائیں گے، یا رحیم، پھر 1000 برس کے بعد پکاریں گے، یا حنان، پھر 1000 برس کے بعد آواز دیں گے، یا منان۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے جبریل، دوزخ کی آگ نے امت محمدیہ کے گناہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ عرض کریں گے، الہی، تو چھپی باتوں کو جانتا ہے، تو ان کے حال سے دانا و بینا ہے، میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبریل جاؤ اور دیکھو کہ ان کا کیا حال ہے، اب ہمارے رحم کا وقت آ گیا ہے۔ رب ذلیل کا حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام دوزخ کے داروغہ مالک کے پاس جائیں گے۔ مالک ان کی تعظیم کو اٹھیں گے اور پوچھیں گے، اے جبریل، اس قہر کی جگہ پر آپ کیوں آ گئے؟ آپ کی صورت رحم کی ہے اور میری صورت قہر کی۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے، بھلا تم نے امت محمدیہ کے گناہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جواب دیں گے، ان کا تو برا حال ہے اور وہ تنگ مکان میں ہے، آگ ان کی ہڈیوں تک کو کھا گئی، گوشت پوشت کچھ بھی باقی نہیں رکھا، لیکن منہ اور دل سلامت رکھا ہے کہ اسی میں ایمان تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، مالک، میرے سامنے سے پردے ہٹا دو کہ میں ان کا حال دیکھ سکوں۔ پھر حجاب دور ہوگا، جبریل علیہ السلام دوزخیوں کو دیکھیں گے کہ برا حال ہے۔ جس وقت دوزخی جبریل علیہ السلام کو دیکھیں گے تو سب کہیں گے، سبحان اللہ، کیا اچھی صورت کا فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ ہمیں عذاب نہیں کرے گا۔ پھر دوزخی مالک سے پوچھیں گے، یہ خوبصورت فرشتہ کون ہے؟ مالک کہیں گے، یہ جبریل امین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی لاتے تھے، اب تمہاری خلاصی کے دن آ گئے ہیں۔ دوزخی جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں گے تو پکاریں گے، یا محمد۔ پھر سب روتے ہوئے کہیں گے، اے جبریل، ہمارا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو اور ہمارے اس برے حال سے انہیں آگاہ کرو کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بھول گئے اور ہمیں دوزخ میں چھوڑ دیا، ہم کئی سال دوزخ میں جلے۔ یہ حال سنتے ہی جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل، تو نے کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال دیکھا؟ عرض کریں گے، یا رب، تو ان کے حال سے بخوبی واقف ہے، وہ تنگ مکان میں ہے، سارا بدن ان کا آگ کا ہو گیا ہے۔ پھر پوچھے گا، تجھ سے امت محمدیہ نے کچھ سوال بھی کیا؟ عرض کریں گے، ہاں اے رب، امت محمدیہ نے کہا ہے کہ ہمارا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو اور ہمارے حال کی خبر دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حال کی خبر دے دو۔ جبریل علیہ السلام یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ روایت ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درخت طوبہ کے تخت پر موتی کے خیمے میں بیٹھے ہوں گے اور اس خیمے کے 4000 دروازے سنہرے ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام
رو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی گناہگار امت کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ آیا ہوں۔ کبیرہ گناہ کر کے مر گئے تھے، اس لیے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ آپ کو سب نے سلام کہا ہے اور آپ کا نام لے کر فریاد کر رہے ہیں۔ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہو کر کہیں گے، لبیک یا امتی، یعنی اے میری امت، میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت عرش معلیٰ کے نیچے تشریف لائیں گے۔ اس سارے پیغمبر اور آپ کی امت کے متقی لوگ پشت مبارک کی طرف کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اسی حمد و ثنا کبھی نہ کی ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 دن سجدے میں رہیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ 14 دن سجدے میں رہیں گے۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، اے حبیب سر اٹھاؤ اور ہم سے سوال کرو، جو مانگیں گے قبول کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے عرض کریں گے، الہی میری امت کے لوگ دوزخ میں جل گئے ہیں اور اپنی سزا کو پہنچ گئے ہیں، الہی تو انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہاری شفاعت قبول فرمائی، اب جاؤ اور ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور دوزخ سے ان سبھی کو نکال لو جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو۔ پھر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں اور متقیوں کے ساتھ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ جس وقت مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھیں گے، اس وقت تعظیم کے لیے ممبر سے نیچے اتر آئیں گے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اے مالک میری امت کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا حال ہے، وہ لوگ تنگ مکان میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک سے دروازہ کھلوائیں گے۔ سارے دوزخی آپ کو دیکھ کر چلائیں گے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بدن کے گوشت اور ہڈیوں کو خوب جلایا۔ اور کچھ لوگ کہیں گے، ہم جانوں تک جل گئے۔ کوئی پکارے گا، یا رسول اللہ ہمیں دوزخ نے اس قدر جلایا کہ ہماری تمام ہڈیاں آگ کی ہو گئیں۔ کوئی پکارے گا، یا نبی اللہ ہم سینے تک جل گئے۔ کوئی بولے گا، ہم سر سے پاؤں تک جل گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھول گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دوزخ سے نکالیں گے، جن کا بدن کوئلے کی طرح کالا ہوگا۔ پھر آپ سب کو لے جا کر ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیں گے۔ اس وقت درخت کی جڑ سے نیر حیات جاری ہوگی، اس میں سب کو غسل دیں گے۔ جس وقت وہ لوگ نیر حیات سے نہا کر باہر نکلیں گے تو ان کا بدن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، لیکن پیشانی پر لکھا ہوگا، ہم جہنمی قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے۔ پھر سب جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے لوگ انہیں دیکھ کر آپس میں چرچا کریں گے، شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ سے نکالا ہے، کیونکہ ان کی پیشانیوں پر لکھا ہے کہ ہم جہنمی قوم ہیں، جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں۔ تو یہ خطاب انہیں برا معلوم ہوگا۔ عرض کریں گے، الہی جس طرح تو نے ہمیں دوزخ سے آزاد کیا ہے، اسی طرح ہمیں اس خطاب سے بھی آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے کو ان کی پیشانی سے دور فرمائے گا۔ پھر کوئی نہ کہے گا کہ یہ لوگ دوزخ سے آئے ہیں۔ جس وقت کافر دیکھیں گے کہ مسلمان کی یہ قوم دوزخ سے نکل کر جنت میں گئی تو سب بول اٹھیں گے، اے کاش کہ ہم بھی ایماندار مسلمان ہوتے تو ہم بھی اسی طرح دوزخ سے نکل کر جنت میں جاتے اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہتے۔ نزہۃ المجالس۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں ہمیشہ جوان رہیں گے۔ ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا، بنا داڑھی کے ہوں گے، سب کے آگے سرمگی ہوں گی، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے کہ ان سب کا رنگ اوپر سے نظر آئے گا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ دبلے پتلے کمزور، اور نہ کبھی ان کے کپڑے میلے ہوں گے۔ فقہائے اکرام کا کہنا ہے کہ نو مسلم اور پرانے مسلم ایمان میں برابر ہیں، سب کا حشر ایک ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ بخل کی پیروی کرنے لگیں، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے، دنیا کی فکر میں پڑھ کر آخرت کو بھول جائے، تو تم اپنی فکر کرنا، لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔ ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے جبکہ ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں آگ لینے سے بھی زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ جو اس زمانے میں صبر کرے اسے 50 مومنوں کا ثواب ملے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اس زمانے کے 50 یا آج کل کے 50 کا؟ فرمایا آج کل کے 50 کا، یعنی 50 صحابہ اکرام کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ ایمان ساتھ لائیں اور تم
نیرا نصب۔ مفسر کرام کا قول ہے کہ قیامت میں سور 3 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار میں تمام مخلوق گھبرا جائے گی، انہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا۔ دوسری بار میں تمام زندگی فنا ہو جائے گی۔ تیسری بار میں تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی، مگر اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار میں پہلے تو تمام مخلوق گھبرا جائے گی، پھر فنا ہو جائے گی۔ دوسری بار میں زندہ ہوگی۔ سور کے دونوں بار پھونکے جانے کے بیچ 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ انسان کے 4 مقامات ہیں: عالم ارواح، دنیا، برزخ اور محشر، اور جنت اور دوزخ۔ ان 4 زندگیوں میں دوسرے نمبر کی زندگی یعنی دنیا کی زندگی اعمال کمانے کی ہے، باقی 3 زندگیوں میں اعمال نہیں۔ قیامت کے دن سارے انسان اپنی قبروں سے کفن میں ملبوس اٹھیں گے، پھر ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ میدان محشر یعنی شام کی زمین تک جائیں گے، مگر اس دن ہیبت الہی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ سکے گا، سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی، گویا ہیبت الہی لوگوں کا پردہ ہوگی۔ مگر مومنوں کی یہ عریانی یعنی ننگا ہونا عارضی ہوگا۔ محشر میں پہنچنے پر ان کے جسموں پر قدرتی طور پر لباس آ جائے گا۔ کافر لوگ دوزخ میں کچھ تو ننگے ہوں گے اور کچھ کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اسلامی شفاعت میں 4 شرطیں ہیں، جس کے علاوہ شفاعت ماننا کفر اور بے دینی ہے۔ پہلا، شفیع حاکم کا نیرا ماتحت نہ ہو، نہ اس کے برابر ہو نہ اس سے بڑا۔ دوسرا، شفیع حاکم کا اجنبی یا دشمن نہ ہو، بلکہ حاکم کے دربار میں اس کی عزت ہو یا محبت۔ تیسرا، وہ جرم جس کی معافی کی شفاعت ہو وہ بخشش کے قابل ہو۔ چوتھا، شفاعت قانون کے ماتحت نہ ہو کہ وہ تو وکالت ہے، بلکہ قانون کے علاوہ عفو و کرم کی درخواست کے طور پر ہو۔ کافر کے 4 دشمن ہیں: مال، اہل، اولاد اور دوست۔ یہ سب چیزیں اسے مرتے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ مومن کے 4 دوست ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر۔ یہ سب چیزیں مومن کے ساتھ قبر میں اور حشر میں رہتی ہیں اور اس کی شفاعت بھی کریں گی۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ قیامت 2 طرح کی ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی قیامت 3 طرح کی ہے: قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت، یہ ہر شخص کی اپنی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ دوسری قیامت وسطیٰ یعنی سارے انسانوں کی موت یا عالم کی فنا، یہ سور سے پہلی بار پھونکے جانے پر ہوگی۔ قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت، سارے مردوں کا اٹھنا اور سزا و جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ سور سے دوسری بار پھونکے جانے پر ہوگی۔ قیامت روحانی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی نفس فنا فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جائے۔ جسمانی قیامت میں نیکی کرنے والوں کو جنت ملے گی، مگر روحانی قیامت میں نیکی کرنے والوں کو دنیا ہی میں جنت والا رب مل جاتا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے امت محمدیہ کو کچھ خصوصیت عطا کی ہے۔ پہلا، یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی اور رسوائی نہ ہو اور اس کے عیب نہ کھلیں۔ گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم نے بیان کیے، جس سے وہ قیامت تک کے لیے بدنام ہو گئی۔ ہمارے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی اور یوں ہمارے عیب چھپے رہیں گے۔ دوسرا، خدا کے فضل سے یہ امت یہود کی طریقت اور عیسائیوں کی افراد سے پاک ہے، اس کے عقائد اور اعمال اوسط ہیں۔ تیسرا، یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ سب کی گواہی دے سکے، کیونکہ گواہی ہمیشہ واقعے کے بعد ہوتی ہے نہ کہ پہلے۔ چوتھا، انشاءاللہ اس میں ہمیشہ علماء اور اولیاء رہیں گے، پچھلی امتوں کی طرح سب گمراہ نہ ہو جائیں گے۔ پانچواں، ان کے جسم شریعت سے اور ان کے قلب طریقت اور معرفت سے منور رہیں گے۔ چھٹا، ان کی زبان حق کا کلم ہے، جس چیز کو یہ اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی، اور جس کو برا کہیں وہ بری۔ ساتواں، یہ امت سارے نبیوں کی گواہ اور ظاہر ہے کہ گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، لہٰذا امت محمدیہ سارے پیغمبروں کی محبوب امت۔ آٹھواں، سب لوگ مسلمانوں کے حاجت مند ہیں، مسلمان کسی قوم کا محتاج نہیں، اسی لیے دنیاوی حکومت اسلام سے قوانین لیتی ہیں لیکن کفار قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نواں، اسی امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح دین کے مددگار ہیں، انہی میں سے مفسرین، محدثین، فقہا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ دسواں، اسی امت میں قیامت تک اولیاء، غوث، قطب اور ابدال ہوتے رہیں گے۔ اسی امت کے نبی کی سوانح عمریہ بے شمار لکھی گئی، قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک واقعہ حدیثی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے۔
کسی نبی کی امت کو یہ خوبیاں میسر نہیں ہوئیں۔ آخرت میں بھی یہ امت تمام امتوں سے افضل و بہتر ہوگی کہ تمام جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی اور بقیہ صفیں دیگر امتوں کی۔ امت محمدیہ کے گناہوں کا حساب چھپا ہوگا اور نیکیوں کا حساب سب کے سامنے۔ امت محمدیہ کے لیے حوض کوثر کی نہر میدان محشر میں آئے گی۔ پہلے امت محمدیہ ہی جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت زید شہید ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہم سے نقل ہے کہ 3 طرح کے کھانے میں تکلف کا قیامت میں حساب نہ ہوگا۔ مہمان کے واسطے اگرچہ خود بھی اس میں سے کھائے، سحری اور افطار کے لیے اگرچہ خود ہی روزہ دار ہو، بیمار کے لیے جبکہ وہ لذیذ غذا سے رغبت رکھتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجال کے ظہور کا پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا 1 ماہ جتنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس دن نمازوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا حساب لگا کر پڑھنا، چونکہ وہ دن 1 سال کا ہے، لہٰذا روزے بھی رکھے جائیں گے کیونکہ نماز کی طرح روزے بھی فرض ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہوتے ہیں، آخرت میں لوگوں کے سردار متقی ہوں گے۔ امت محمدیہ کے مشہور مرتبے 3 ہیں، اول صحابہ، دوسرے تابعین، تیسرے تبع تابعین۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے چوتھا مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے، جن کو اتباع تاب کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ 3 یا 4 مرتبوں کے بعد جس طرح شروع زمانے میں دین، صدیق اور یقین میں جو ربط و جبط تھا، اس کے بعد کذب، جھوٹ اور افتراء عام ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ جنت میں جو چشمہ جاری ہوتا ہے اور جس کا نام سلسبیل ہے، اس سے 2 نہریں پھوٹتی ہیں، ایک کا نام کوثر ہے اور دوسری کا نام نہر رحمت ہے۔ یہ وہ نہر رحمت ہے کہ جب گناہ گار جرم کی سزا بھگتنے کے بعد یا شفاعت سے دوزخ میں سے جلے بھنے سیاہ نکلیں گے، پھر وہ اس نہر میں نہائیں گے اور اسی وقت تر و تازہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی، تم نہیں جانتے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن خطبہ دے گا۔ میں عرش کی دائیں طرف اس کے سائے میں کھڑا ہوں گا اور مجھے جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ جان لو کہ میری امت سب سے پہلی امت ہوگی جس کا قیامت کے دن حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم وہ پہلے شخص ہو کہ تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں لوگوں کا جھنڈا سپرد کیا جائے گا جس کا نام لواء الحمد ہے، کیونکہ آدم اور تمام مخلوق کسی سائے کی تلاش میں ہوگی۔ وہاں میرے جھنڈے کا سایہ ہوگا اور میرے لوائے مبارک کی درازی 16 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا سنان یاقوت احمر کا اور اس کا قبضہ سفید چاندی کا اور اس کا جھنڈا سبز مروارید کا ہوگا۔ اس کی زلفیں 3 نور کی ہوں گی، ایک زلف مشرق میں، دوسری مغرب میں اور تیسری دنیا کے بیچ ہوگی، اور ان میں 3 سطریں تحریر ہوں گی، ایک پر بسم اللہ، دوسرے پر الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، اور ہر سطر کی درازی 1000 سال کے برابر ہوگی اور اس کے پہنائی بھی 1000 سال کے برابر۔ تو اے علی، اسے میں تمہارے سپرد کروں گا اور حسن تمہارے دائیں اور حسین تمہارے بائیں طرف کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ تم میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے اور تمہیں جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے مقام محمود کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ مقام شفاعت ہے اور عرش کی دائیں طرف اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ہے جہاں آپ کے سوا کوئی نہ کھڑا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی پشت پر صراط بچھائی جائے گی اور اس پر سے گزرنے والوں میں سب سے پہلے میں اور میری امت ہوگی۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ صراط کی مسافت 15,000 سال کے برابر ہے، 5,000 چڑھائی میں، 5,000 اترائی میں، 5,000 برابر و ہموار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو بہت صدقہ دے گا وہ صراط پر سے گزر جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا گھر مسجد ہے حق تعالیٰ اس کا ضامن ہے، وہ اسے پل صراط پر سے رحمت کے ساتھ گزار دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت عرش کے دائیں طرف رکھی جائے گی اور جہنم بائیں طرف۔ اس کے بعد میزان لائی جائے گی اور نیکیوں کے پلڑے کو جنت کے مقابل اور بدیوں کے پلڑے کو جہنم کے مقابل رکھا جائے گا۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ صراط پر سے کوئی بندہ اس وقت تک نہ گزر پائے گا جب تک اس سے 7 مرحلوں میں سوال نہ پوچھ لیا جائے۔ پہلے مرحلے پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ ایمان لایا ہے تو گزر جائے گا۔ اس کے بعد
دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر بندے نے اہتمام کے ساتھ ادا کی ہے تو گزر جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں ماہ رمضان کے روزے سے، چوتھے مرحلے میں زکوٰۃ سے، پانچویں مرحلے میں حج و عمرے سے، چھٹے مرحلے میں غسل اور وضو یعنی طہارت سے، اور ساتویں مرحلے میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی پر یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ دشوار اور سخت ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر اس کے پاس 70 نبیوں کے برابر اجر اور ثواب ہے اور آدھے دانے کے برابر بندوں کا حق باقی ہے تو وہ اس وقت تک نہ گزرے گا جب تک کہ اس کو ادا کر کے اس بندے کو راضی نہ کر لے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب میزان ہوں گے اور وہی اس دن اعمال کا وزن کریں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو قیامت، حشر کے میدان کے بارے میں اور حشر کے میدان میں کیا کیا ہوگا، قیامت میں کیا کیا ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، کان دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بیان فرمائی ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرو اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔